قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کوئی سوچے سمجھے اس پر غور کرے۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں فکر انگیزی کیوں نہیں کرتے؟ عزیز طلبہ، تدبر کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کھنگالنا، کسی چیز کے جو ہے وہ بیچ میں چلے جانا، اس کی ساری سائیکو سمجھ کے، اس کی اپنا فلسفہ سمجھ کے، اس کے ہر معاملے کو دیکھ کر اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ عام بندہ تدبر میں نہیں ہوتا، لیکن جو تدبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مدبر کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے غور کرنے والے ہیں۔ تو قرآن بھی سب کو دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر غور کرو، مجھ پر غور کرو، تمہیں سمجھ آئے۔ عام طور پر ہمارے اس علاقے میں بر صغیر پاک و ہند میں ایک ٹرینڈ بنا ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہے یہ غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھنے والی ہے، اور اس کو نہ نیچے نہ رکھا جائے، اس کو برابر نہ رکھا جائے، اور اس کو چوم کے چاٹ کے اوپر رکھ دیا جائے، جس کے نتیجے میں دیکھیں کیا معاملے ہمارے نکلے کہ لوگوں نے اس کو کھولنے چھوڑ دیا، اس کو سیکھنا چھوڑ دیا، اور تلاوت پہ زور کر لیا کہ بس پڑھ لو تھوڑا سا۔ وہ بھی پہلے لوگ تھوڑا سا پڑھتے رہے صبح کے وقت تلاوت، اب نئی نسل کو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صبح قرآن مجید اٹھا کے اس کو پڑھ لیں، لیکن اصل اس کا مقصد قرآن مجید کا نازل کرنے کا ہے کہ سیکھنے کے بغیر قرآن مجید کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے جس میں ہم بہت ساری چیزیں عقل کر سکتے ہیں۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں اور انسان بھی پیدا کیے ہیں، لیکن ان میں فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جانوروں اور انسانوں میں فرق اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم حقیقت سے آشکارا ہوں گے، اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں گے، وحدانیت کو سمجھ سکیں گے، توحید کو سمجھ سکیں گے، اللہ کے مطمئن نظر کو سمجھ سکیں گے، اللہ کے احکامات پہ غور کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کو ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہماری نہیں آتی، ہمارے اور جانوروں میں فرق نہیں نظر آئے گا۔ یہ کھانا پینا، سانس لینا، آرام کرنا اور سارے معاملات دیکھنا، یہ تو سارے معاملات مخلوقات کے ہیں، آپ اکیلے کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ ہمارا حق ہے۔ ہر مخلوق جو ہے اپنے طور پر بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے، بلکہ ممکن ہے وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہو، کیونکہ جو مخلوق ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے ساری مخلوقیں اللہ کی حمد ثنائی کرتی ہیں، حتیٰ کہ جو ہمیں بے جان نظر آتی ہیں جیسے درخت، پہاڑ وغیرہ یا اور چیزیں، وہ بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم خود قرآن سیکھیں تاکہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو اور ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، چاہے جا کہ ہم کہیں کہ ہمیں زندگی مل گئی ہے اور ہم نے یہ گزارنی ہے۔ تو جو بندہ اس طرح سوچے گا زندگی کے حوالے سے کہ بس ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پھر پریشانی بنے گی، اس وجہ سے کہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس بندے کے پاؤں سرک نہیں سکیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ نہیں جا سکے گا۔ کون سا بندہ؟ جس نے 5 سوالوں کا جواب نہ دیا۔ پہلا سوال کون سا ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری؟ اب دیکھ لیں عمر کا معاملہ ہم کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری؟ پھر اگلا سوال ہوگا کہ تم نے کیسے کمایا ہے اور کیسے خرچ کیا ہے؟ پھر اگلا بڑا اہم سوال کہ جو علم تمہیں میسر آیا ہے کیا اس پہ تم عمل کر سکے ہو یا نہیں؟ اس کنڈیشن میں ہر بندہ باؤنڈ ہے، اس کے سارے سوال تیار ہونے چاہیے، پھر اس کو کامیابی ملنی ہے۔ تو قرآن مجید ان 5 سوالوں کو تیار کرتا ہے بندے کا۔ ایک بندہ قرآن نہیں پڑھے گا عزیز طلبہ، وہ 5 سوالوں کے جواب کسی طور پر تیار نہیں کر سکے گا، تو پھر وہ وہاں پر کھڑا رہے گا، قیامت کے دن یہی ہوگا، پھر وہ روئے گا، پریشان ہوگا، تو اس کا کلیجہ باہر کو آئے گا، اتنا پریشانی اتنی پریشانی ہونی کہ اس کو اسیس نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن مجید کی خوبیوں کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی خوبیاں بے تحاشا ہیں، ان گنت ہیں اور بہت ہی زیادہ پیاری پیاری ہیں۔ ہم اس کو تھوڑا سا ترتیب میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی کتاب ہے یہ۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل پختہ کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ایک بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر کی طرف سے۔ تو اس سے آپ عزیز طلبہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو حکمت برا ہے، اور اس میں بڑی پختہ آیات ہیں جو صحیح بات کرنے والی ہیں، بالکل سچ پر مبنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت اختلاف آتے، یعنی کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلاف رائے بننا ضروری تھی۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں عزیز طلبہ، کچھ وقت کے بعد اس کی افادیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے سائنس کی کتابیں ہیں، دوسرے علوم ہیں،
ڈیلی تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی کی وجہ سے جو نالج ہوتا ہے کتابی نالج پچھلی کتابوں کا، اس کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اب اس کی افادیت ختم ہوگی. اس لیے نصاب جو ہے وہ 1 2 3 سال کے بعد ریوائز کیا جاتا ہے تاکہ جو جدت ہے اس نصاب میں رکھی جا سکے. تو قرآن مجید وہ ایسی کتاب ہے جس کی ہر ٹائم جدت ہے. جس زمانے میں پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں جو موجودہ دور ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آیت کی تفسیر بھی پوچھی ہے، اور جس کو تفسیر بالحدیث بھی کہتے ہیں. تفسیر بالحدیث میں اللہ کے نبی نے خود ہر آیت کی وضاحت بھی فرمائی ہوئی ہے، اور یوں ہر چیز کے بارے میں جو قیامت تک چیزیں آنی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوائنٹ میں نکات میں بتا دی ہیں. تفصیلات پھر بندہ اس کو خود بناتا ہے. آج بھی عزیز طلبہ جب قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی قانون جاتا ہے، وہ قانون کے جو ہے وہ کچھ پوائنٹ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس پوائنٹوں کی رہنمائی میں وزارت قانون اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے. کیونکہ اگر ایک لفظ لکھا جائے تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مٹیریل بنتا ہے. اس لیے اسمبلی سے پوائنٹ وائز قانون سازی کروائی جاتی ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن پھر وزارت قانون کرتی ہے. اسی طرح قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، اور احادیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے جس میں قرائن سے اور لاجک سے ان چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے. اس لیے ہر دور میں تفاسیر لکھی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تفاسیر لکھنے کا آغاز ہوا، اور یہ ہر صدی میں مفسرین آتے گئے، تفاسیر لکھتے گئے، اور پھر اس طرح موجودہ دور میں بھی قرآن مجید کو موجودہ دور کے مطابق لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کی تفسیر موجودہ دور میں ملتی ہے. تو بڑے بڑے اکابرین ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں تفسیر کے حوالے سے. تو عزیز طلبہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کا 110% جو ہے ہمارے دماغ میں ہوگا تو ہم اس پہ جاری رکھیں گے کام کو، وغیرہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ سچی ہونا قرآن کے لیے بڑا ضروری ہے. بندہ اس چیز پہ دعویٰ کرے قرآن سچا ہے، اس کے بعد ہی پھر ہم اس کی عمل کی طرف آتے ہیں. پھر قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں قوموں کی کامیابی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کون سی قومیں کامیاب ہوگی، اور اس میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ جو قرآن مجید پر صدقے دل سے ایمان لائیں گے اور پھر جو ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو قرآن مجید کے اس معجزے کی وجہ سے لوگوں کو کامیابی ہوگی. حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور بہت سی قوموں کو پست کر دے گا. ایک ترقی ہے، ایک پست کرنا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. کیسے ہے کہ اسی قرآن سے ملنی ہے. جو لوگ قرآن مجید کو فالو کریں گے، اس پر پورا ایمان رکھیں گے، اس میں شک نہیں رکھیں گے، اس کو اپنے لیے رہنمائی کا درجہ دیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے. جو اس میں اس کی تفسیر غلط کریں گے، اس کے معنی مطالب کا فرق ڈالیں گے اور اس کی آیات کا ٹھٹھا کریں گے، وہ بہت زیادہ ذلیل ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں نا اس میں پازیٹیولی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری سوچ اچھی ہے تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز قرآن کا ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہم جو ہے نا ذلیل ہو جائیں گے اگر ہم نے خود قرآن کے اندر معنی مطالب کی. آج بہت بڑا طبقہ ہے جو قرآن مجید کو اپنے حساب سے لینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بہت ظالم طبقہ ہے. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ذہن کے جو نتائج ہیں وہ آیات کی شکل میں لانا چاہتے ہیں. پہلے دماغ میں چیزیں بٹھائی ہوئی ہیں اور پھر وہ قرآن سے وہ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنی آیات میں لا. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن آیات کو سستے داموں بیچتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں آیا تھا کہ وہ ان کی جو آسمانی کتاب تھی وہ آیات پڑھ کے اپنے حساب سے مسئلے کر دیتے تھے. آج بھی علماء سو کی بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن مجید کے معنی مطالب کو خراب کر کے ان کو اپنے حساب سے کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح تربیت کے حوالے سے قرآن مجید انسانی تربیت کے لیے بہت کردار ادا کرتا ہے. یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جانور اور انسان میں فرق ہی تربیت کا ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو پھر انسان ہونے کا فائدہ نہیں ہے. انسان کیا ہے؟ ایک روح اور مٹی کا ملاپ ہے. اس کو ارینج کس نے کرنا ہے؟ قرآن مجید میں. جیسے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اسی طرح جھوٹ کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، شراب نوشی کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، گالی گلوچ کے حوالے سے، جتنے معاشرتی مسائل ہیں سب کے بارے میں قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہ جو 30واں پارہ ہے نا زیادہ تر انہی احکامات پر مشتمل ہے. اسی طرح سورہ نور ہے، اسی طرح سورہ نساء ہے، اس میں کتنے مسائل ہیں. سورۃ الحجرات میں کتنے مسائل دیے گئے ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے ترجمہ تشریح سمجھ کے عربی کا تھوڑا سا آئیڈیا رکھ کر سمجھ کر، اس کے لیے یہ تربیت ہی کام کرتا ہے. اور یہ جو تکبر ہے نا انسان کے اندر عام تکبر پایا جاتا ہے، تو جو بندہ ڈیلی تھوڑا تھوڑا بھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اس کا جو اندر خناس ہے نا اندر وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو وہ قرآن پڑھتا رہے گا اس کے اندر جو
چیزیں بنی ہوئی ہیں نا میں کچھ ہوں، آہستہ آہستہ وہ صاف ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید بندے کو عاجزی اور انکساری میں لے آتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اس کا کیا فائدہ ہے قرآن کا کہ یہ جو جادو ٹونا ہے، یہ جو کالا علم ہے، یہ علم انسان کے لیے خطرناک ہے اگر کوئی دشمن کرتا ہے تو جو بندہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، جیسے یہ آیت الکرسی ہے، تینوں کل ہیں، اور اسی طرح سورۃ البقرہ ہے، تو جو لوگ ان کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو پھر اس طرح کے پرابلم نہیں ہوتے کہ کوئی جادو کر دے، کوئی ٹونا کر دے، کوئی اور چیز کر دے، بلکہ ان پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ سورہ تینوں کل جو ہے وہ صبح نماز میں، عشاء میں 3 دفعہ، اور ہر نماز میں 1 دفعہ پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ رات کو پڑھ کر اپنے چہرے پہ، سارے جسم پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے، جس سے جو ہے وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو غیبی چیزیں غیبی چیزیں جس کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، وہ بھی نقصان نہیں دیتی، کیونکہ ایک شیطان انسان کے ساتھ لگا جو ہر وقت اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تینوں کل پڑھنے سے شیطان بندے کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔